ایسے معرفت کیا ہے؟ معرفت ایک لیول اس سے اوپر ہے. کیا ایسا کریں کہ مطلب ہم اپنے امام کو محسوس کریں؟ کوئی مومن ایسا نہیں ہے شاید کہ جس میں یہ خواہش نہ ہو کہ اس کی جو ہے قربت امام سے بڑھے. خود امام سولو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھو اصول الدین میں ہی آ گیا نا امامت بھی. سامنے ظاہری طور پر ان کو اس طرح ان کو مقام نہیں دیا گیا. توقعات جو ہے ہمیشہ پروپورشنل ہونے چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. عزیزان محترم، آپ کو ایک اور دفعہ یا یوں کہوں کہ بہت عرصے کے بعد سبیل پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو آپ کے لیے کہ جو بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے آئیں اور ایک نئے طریقے سے حالات کے اوپر اور مختلف موضوعات کو لے کر آپ کے سامنے پیش کریں. بہت ساری چیزیں زندگی میں انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے، مگر جب تک وہ ان کو محسوس نہیں کرتا اس کی زندگی کے عمل میں فرق نہیں آتا. بہت ساری چیزیں انسان سنتا ہے مگر جب تک یقین نہیں کرتا اس کے قدم اس مقصد کی طرف بڑھتے نہیں ہیں. عزیزان محترم، اسی طرح کائنات میں سب سے خوبصورت وجود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ہے. اسی وجود کی وجہ سے تمام برکتیں ہیں، اسی وجود کی وجہ سے ہوائیں، اسی وجود کی وجہ سے خوشبوئیں پھولوں کے اندر موجود ہیں. ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہم جو رزق حاصل کر رہے ہیں، واسطہ فیض وہی ہستی ہے. لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ حاضر ہے یا ظاہر ہے؟ وہ غائب ہے یا پوشیدہ ہے؟ جب تک ہم خود اس ہستی کے پاس نہ پہنچ جائیں، چاہے وہ اپنے ذہنی وجود ہی کی وجہ سے ہو، تب تک ہم کوئی بھی اقدام نہیں اٹھا سکتے. بہت سارے سوالات جو ہمیں ملتے رہتے ہیں، مختلف سوالات، پھر ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے موضوع کو اسی حساب سے معین کرتے ہیں کہ ہمیں کن موضوعوں پر گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ بہت ساری چیزوں کو سننا چاہتے ہیں. بہت سارے سوالات جوان ہمیں میسج کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے امام سے رابطہ قائم کریں، کیا کریں کہ ہم اپنے امام کی یاد کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، کیا کریں کہ ہم اپنے امام کی نصرت کر سکیں. حالات دنیا کے آپ کے سامنے ہیں. ظاہری طور پر دیکھا بھی جائے اور ان نشانیوں کی طرف بھی ذرا سا غور کیا جائے تو ہم آہستہ نہیں بلکہ بہت تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں. مشرق وسطیٰ کی جو حالت ہے، جو سیاسی پوزیشن آپ دیکھتے ہیں، غزہ اور فلسطین کے خاص طور پہ جو حالات ہیں، یہ انسان کے وجود کو تھوڑا نہیں بلکہ اچھا خاصا جھنجھوڑتے ہیں کہ کب تک یہ ظلم اور ستم جاری رہے گا. اسی موضوع پر کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں، اپنے امام کے لیے کچھ کریں، اپنے امام کو کیسے محسوس کریں، ہم نے آج دعوت دی ہے سبیل اسٹوڈیو میں مولانا علی زیدی صاحب کو، کہ آپ سب ان کو اچھی طرح جانتے ہیں اور پہلے بھی ہمارے ساتھ وہ کئی پروگرام میں آ چکے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کہ بہرحال آپ تشریف لائے. آپ میرا شکریہ کریں، میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کیونکہ ہم دونوں تشریف لائے ہیں. اور بہرحال میں تو جسارت نہیں کروں گا کہ میں آپ سے سوال کروں یا کچھ اور کروں، کیونکہ بہرحال گفتگو ہے اور ایک فارمل سی اور انفارمل دونوں کے درمیان کی گفتگو ہے. یہ آپ بھی ظاہر دنیا میں ٹریول کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، یوتھ کے ساتھ آپ کا بھی اچھا انٹریکشن ہے. یقیناً آپ سے بھی ایسے سوالات ہوتے ہوں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بڑے آسان طریقے سے کچھ پریکٹیکل اسپیکٹس بتائیں
کیونکہ یہ بہت ضروری بھی ہے کہ باطن کائنات جو ہے اصل میں قلب جو ہے وہ خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہیں. حالات مختلف طرف پھیل رہے ہیں، اسکیٹرڈ ہو رہے ہیں، تو ہم کیا ایسا کریں کہ مطلب ہم اپنے امام کو محسوس کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت شکریہ. جی بالکل ایسا ہی ہے میرے خیال سے. دیکھیں ایک یہ مسئلہ ہے کہ جو سوال ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا، کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے شاید کہ جس میں یہ خواہش نہ ہو کہ اس کی جو ہے قربت امام سے بڑھے، یا ان کی زیارت ہو، یا ان کے انصار اور اعوان میں ہو. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بڑے سن کے ہوں، یا جو بھی ہو. اور خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں جو جذبہ ہے مومنین کے اندر کبھی کبھار اور جگہ پہ اتنا نہیں نظر آتا، تو الحمدللہ ایک یہ پازیٹیو چیز ہے. اس میں ایک چیز شاید جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ اگر پورے اسلام کو دیکھیں، دین کو دیکھیں، تو اس کی جو بنیاد ہے، جو بیسس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ عقل کی بیسس پہ، اور جیسے لاجیکل جیسے کہتے ہیں. بالکل. اور بلکہ خود انسان کا بھی جو امتیاز ہے اور دوسری خلقت سے، وہ اسی پہ ہے کہ اس کی انسان اللہ کے نے پاس اس کو عقل دی ہے، نطق دی ہے، عقل دی ہے، اور وہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. تو اسی طرح کیونکہ خدا جو ہمارا خالق ہے، وہ اسی دین بھی اسی خدا کا ہے، تو اس نے دین کی بھی جو ہے بنیاد وہ عقل پہ رکھی ہے کہ آپ جو کریں سمجھ کے کریں، سوچ سمجھ کے کریں، ریشنلائز ہو. آپ جیسے ہم عام سی مثال ہے کہ ہم اس کے عقیدے کی بات کرتے ہیں، اعتقادات کی بات کرتے ہیں، یا اصول الدین کہہ لیں. اس میں جیسے ہم معمولاً یہ تقریباً سب جوانوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ تقلید نہیں کر سکتے. تقلید نہیں کر سکتے، اس سے کیا مراد ہے کہ آپ خود ریشنلائز کریں، مطلب یہ برہان کی خود بنیاد تفکر کریں. بالکل لائک ایکویشن آف میتھس کی طرح، تاکہ اے بی سولو کریں تاکہ آپ کسی نتیجے پہ مطلب دلیل ہو. اور اس کو اور واضح کرنے کے لیے آپ فرض کریں کہ کہیں کہ نماز میں مطلب 2 رکوع کروں یا 1 رکوع کروں. آپ کہتے ہیں میں 1 رکوع کروں، کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ بھئی میرے جو مرجع ہیں میں ان کی توضیح المسائل دیکھتا ہوں، اس میں لکھا ہے 1 رکوع کریں. تو یہ تقلید ہو گئی. مطلب اس کی دلیل مجھے سمجھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے اصول الدین کی جو ہے دلیل. تو اسی طرح سے اگر آپ امام کی بھی بات کریں تو اس میں جس حد تک ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے، معرفت جو ہے وہ بڑھے گی، اسی پروپورشن سے جو ہے ہمارا پوٹینشیل بڑھے گا کہ ہم واقعی امام سے کنیکٹ کر سکیں. جیسے وہ معروف حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کسی کی موت آ گئی یا کوئی مر گیا اور یہ موت اس حالت میں ہو کہ اس کے پاس اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، تو اس طرح کے جیسے اس نے جاہلیت کی موت سے آئی ہو. بالکل صحیح ہے. کیونکہ اب یہ سوال یہی ہے کہ مطلب یہ بھی سوال وہی آپ گفتگو کریں، سوال یہ اٹھتا ہے، اور کیونکہ بہت سارے ایسے ورڈز اور ٹرمنالوجیز جو اکثر ہم لوگ تو بہت ایزیلی یوز کرتے ہیں، شاید ہمارے حضور ذہن میں اس کی ڈیفینیشن ورڈ کی بڑی کلیئر ہوتی ہے. لیکن جب آپ پبلک میں جاتے ہیں، یوتھ میں بیٹھتے ہیں، اور میری بھی انڈرسٹینڈنگ تبھی ڈیولپ ہوئی بہت سارے ٹرمنالوجیز پر کہ شاید ہمارے لیے بڑا ایزی ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اور ہم بول جاتے ہیں سامنے والے کو، وہ اسی لفظ کی جو تعریف ہے اسی میں کہ اس کو ہم کیسے اس کو کھولیں. جیسے معرفت ہے، ہم لوگ اکثر سوال ہوتے ہیں ہمارے سے معرفت امام. ایسے معرفت کیا ہے؟ یہ مطلب کیسے معرفت؟ خود معرفت کو کھولنا پڑتا ہے کہ معرفت کیا ہے. ورنہ وہی والی بات ہونی ہے، کہتے ہیں مولانا بہت اچھی مجلس پڑھی، کہہ رہے ہاں پڑھی تو کہا کیا نہیں یہ تو نہیں سمجھ آیا، لیکن اچھی بہت بڑھیا. تو یہ جو ٹرمنالوجی جو بہت یوز کی جاتی ہے، جو ہم بھی یوز کرتے ہیں، معرفت، اور یہ آپ اس کو کیسے معرفت کو اگر ایکسپلین کرنا چاہیں تو جیسے ایک علم ہوتا ہے، وہ ایک چیز ہے جو ہمیں تقریباً ایک ایوری ڈے اصطلاح ہے جو یوز ہوتا ہے کہ بھائی آئی ہیو دا نالج ہے، میرے پاس علم ہے. معرفت کی شاید ایک ڈیمینشن اس طرح سے اسلامک آئیڈیالوجی میں جو اس طرح سے فرق ہے کہ معرفت ایک لیول اس سے اوپر ہے. اس طرح سے کہ علم جو ہے وہ فرض کریں میں نے یہ کتاب اٹھائی، میں نے اسے پڑھا، اور میں اس کو آپ کے لیے ریپیٹ کر دوں
تو آپ کہیں گے بھائی ان کے پاس اس کتاب کا علم ہے. یوزلی جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ مطلب جو اس میں لکھا ہے وہ انہیں پتہ ہے، یا جو استاد نے بتایا وہ انہیں پتہ ہے، یا جو اس سبجیکٹ میں پڑھا جاتا ہے وہ یہ دہرا سکتے ہیں، بلکہ شاید پڑھا بھی سکتے ہوں. صحیح. لیکن معرفت میں وہ والا اسپیکٹ آ جاتا ہے کہ یہ دماغ سے دل میں اتری ہے بات، مطلب تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، انڈرسٹینڈنگ اور ایمان بھی اس میں مکسڈ ہے. اوکے. یعنی جو چیز آپ جان رہے ہیں، یعنی علم یعنی وہی جاننا، نالج ہے، تو اس کے اوپر پھر آپ یقین، یعنی آپ اندر سے بھی آپ اس بات کو قبول بھی کریں اور ایمان لے کر آنا. بالکل. ایک بہت سادی سی مثال، جو جیسے خدا ہے یا نہیں ہے، ہر مسلمان بچہ کہے گا خدا ہے. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ بھی ہر مسلمان بچے کو، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ وہ فرض کریں ایک مثال کے طور پہ نماز ہم سے چاہتا ہے. لیکن میں نماز کیوں نہیں پڑھ پاتا کبھی کبھار، یا اول وقت کیوں نہیں پڑھ پاتا، یا جس طرح سے پڑھنی چاہیے اس طرح سے کیوں نہیں پڑھ پاتا. تو اس میں جو ہے وہ مطلب مختلف مراتب ہیں معرفت کے. بالکل. تو جتنا میں بڑھتا جاؤں گا، یہ اگر مجھے پتہ ہے کہ خدا ہے، مجھے پتہ ہے کہ خدا مجھ سے یہ چاہ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب کہیں پہ خلل ہے، کوئی خلل ہے. پتہ ہے، مطلب جس طرح سے ہم نے اپنے پرپس کے لیے، جس طرح ہم نے علم کو ڈیفائن کیا کہ مجھے علم ہے کہ خدا ہے، لیکن اچھا کہیں اصطلاحات میں اسلام میں یہ بھی ہے کہ علم کوئی وہ کہیں گے کہ نہیں یہ حقیقی علم ہے ہی نہیں ہے. تو وہ ٹرمینالوجیز جو ہیں ڈفرینٹ علم ہے، وہ اس میں بھی اور سبجیکٹ کے حساب سے بھی چینج جاتی ہیں. معرفت میں لیکن یوزلی معرفت یہ ہے کہ ہاں تھوڑا اسپیکٹس ہمارا نالج سے، یعنی نارمل جیسے امام یہ ہیں، ان کی والدہ یہ ہیں، ان کی ولادت یہ ہے، پھر اس کے علاوہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم میرے خیال میں ان کے بارے میں، یا خود جیسا کہ آپ نے کہا کہ لاجیکل ریشنل، کہ خود امام کی ضرورت، امام کہتے کس کو ہیں، پہلے تو یہ خود ڈیفائن کرنا کہ امام کہتے کس کو ہیں. ظاہر ہم جب امام کی بات کرتے ہیں، امام معصومین خاص طور پہ جو 12 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ امام، اور ویسے نارمل امام ہونا، اس مسجد کا امام ہونا، یا اور باقی فقہ میں بھی ائمہ ہیں ان کے، تو ہماری ڈیفینیشن ڈیفینیٹلی اس امام کی ڈفرینٹ ہے. جی بالکل. اور وہ میرے خیال میں اس کو بھی مور ہمیں خود کو بھی، کیونکہ بعض اوقات لوگ جیسے ایسے مکتب میں پیدا ہو گئے کہ جہاں وہ بچپن سے ہی ان کو، مثلا آپ امام کتنے 12 امام، یا چاہے وہ اہل سنت ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پر تو سب کا ایمان ہے، اور وہ بس بحث ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور حاضر ہے، وہ ایک الگ بات. لیکن یہاں خود امام سالو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل کہ امام اصول الدین میں آ گیا نا. بالکل ہاں، کہ خود امام کا وجود جو ہے. تو اب ہم کیسے اس کو اپنے لیے پریکٹیکلی، یعنی ادب ظاہر ہم یہاں گفتگو جو کرنے بیٹھے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم نے کو بہت بتا، یقیناً آپ کا علم میرے سے بہت بہتر ہے، لیکن جو ہے وہ آپ ایسے مت دیکھیں، پبلک جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. بہرحال لطف الہی ہے، وہ بھی امام کا کرم ہے کہ پبلک کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بہت سمپل طریقے سے ہم اسی میں کہ یہ امام کو پریکٹیکلی وہ خود کیسے پہچانے، یعنی خود کیا اسٹیپ ایسے لے، یا ٹریڈیشن میں سے، یا قرآن میں سے، یا روایات ہو، حدیث ہو، یا مطلب آپ کیسے اس کو کہیں کہ ہم اس کو. دیکھیے وہی ایک جو پرنسپل ہے، ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ جس طرح کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یا بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ جتنا محنت کرو گے اتنی ترقی کرو گے. بالکل اسی طرح ہے. مطلب اگر میں ایز اے مسلم مطلب مومن ہوں، شیعہ ہوں، لیکن میں نے نہ کبھی کتاب پڑھی ہے کوئی اپنے عقیدے کے بارے میں، نہ میں نے کوئی کورس اٹینڈ کیا ہے، نہ مطلب میں نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں ڈالا. صحیح. میں الحمدللہ اسکول جو ہے 12 سال گیا، اس کے بعد یونیورسٹی 4 سال گیا، پھر ماسٹرز 2 سال، مطلب 16 17 18 سال میں نے اپنی 20 سال میں نے اپنی زندگی کے اس میں لگا دی، 20 25 سال. تو ظاہر سی بات ہے اس کا پھر ثمرہ نظر آتا ہے، اس کا کہ آپ کو ڈگری ملتی ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے. لیکن اس کے لیے اگر میں ایفرٹ نہیں کروں گا، رائٹ، تو اٹس انریزنیبل کہ میں ایکسپیکٹ کروں کہ بھائی میری معرفت جو ہے وہ امام کے بارے میں، خدا کی جو معرفت ہے وہ مطلب اسکائی راکٹ ہو، یا اٹس ریئلی ہائی، مطلب بہت ہی میری گہری معرفت ہو. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں پریکٹیکلی اگر ہم اس کو سم اپ کریں اس بات کو، کہ ہم نے کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ٹو انڈرسٹینڈ امام. بالکل ایسا کہ ہم جو مثلا سوال کرتے ہیں کہ مثلا
مولانا صاحب امام زمانہ سے ملنا ہے یا امام زمانہ کے لیے کام کرنا ہے, ہاؤ مچ وی انویسٹمنٹ از ناٹ اے فائنینشیل انویسٹمنٹ, یعنی میں نے ٹائم کتنا لگایا, میں نے بکس کتنی پڑھنے کی کوشش کی, یا ایون سرچ کہ مجھے اچھا کانٹینٹ مل جائے امام زمانہ پر, اس کے لیے میں نے کتنی ایفرٹ کی. بالکل. ہاں, اور اسی ٹرمینالوجی کو اگر آگے لے کے چلیں تو ROI کا میری توقع ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, کہ مطلب یہ ہو جائے, لیکن میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. جی, تو اس میں بھی میرے خیال سے جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس کی بیسس وہی ہے. پھر آپ اصول الدین کے بارے میں جیسے ہم نے کہا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ ہم 12ویں امام پہ آئیں, خود کانسیپٹ جو ہے امامت کا اس کو ہم اسٹڈی کریں, اس کی کیا دلیل ہے, کیوں ہے, کیوں نہیں ہے, کیا ضرورت ہے. جب دین ختم ہو گیا, آخری دین آ گیا, خاتم الانبیاء آ گئے صلوات اللہ وسلام علیہ, تو اس کے بعد کیا ضرورت پڑی اور امامت کی, رائٹ, ایک مطلب ایکچوئل سسٹمیٹک اسٹڈی ہو میری. ہاں بالکل, یعنی وہی جو اصول دین ہے, جو پرنسپلز ہیں, اس کی 1 by 1 ہم اس کو انڈرسٹینڈنگ کریں لاجیکل, بالکل, تبھی ہم اس مقام پہ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے. ہمارے بہت سارے اہل سنت کے دوست, ان کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا ہے یہ, تو وہی بار بار ہم سے پوچھتے تھے کہ صاحب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے یہ. تو ایکچولی پھر بیٹھتے ہیں تو بہرحال میں کہا ایکچولی جب تک ہم اپنا بھی جو کانسیپٹ ہے امامت کا, میں نے کہا جب تک ہم آپ کو کلیئر نہیں کریں تو ڈیفینیٹلی آپ اس بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے. اسی لیے کیونکہ ہمارے نزدیک یا ہمارے مکتب کے نزدیک امام جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے, یعنی اپوائنٹڈ بائی گاڈ ہے ایکچولی, اور اس کا کام جو ہے وہ صرف ظاہری ڈیسٹینیشن, ایک ڈیزگنیشن لینا, ایک پوسٹ لینا نہیں ہے, بلکہ ٹھیک وہ بھی اس کا اسپیکٹ ہے کہ وہ لیڈر ہے, امام ہے, یعنی پوری امت کا امام ہے, اور اس کو لے کر چلنا ہے. لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ چلیں ایک ٹائم پیریڈ میں اگر سامنے ظاہری طور پر ان کو اس طرح ان کو مقام نہیں دیا گیا دوسری طرف سے, تو کیا مطلب وہ امام نہیں ہے. وہ امام استاد اصغر زادے کی بک ہے امام زمانہ پر, اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ امام جو ہے وہ قلب کائنات ہے, یعنی سینٹر آف, جو آپ کہہ لیں پوری ہر چیز کی ایک سینٹر ہوتا ہے, ایک نیوکلس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, پھر وہ اور اندر ہوتا ہے. تو وہ جو جوہر کہہ لیں یا جو سب کچھ جسے کائنات کا کہہ لیں, وہ امام ہے, یا جیسے کبھی کبھار قطب عالم امکان کہا جاتا ہے. ہاں, مطلب سینٹر محور جو ہے عالم امکان, ہاں, جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا وہی ہے. کہ جب تک ہم اس انڈرسٹینڈنگ پر نہیں آئیں گے, یعنی جب تک ہم اس پوسٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ وہ ہے کیا پوسٹ, تب تک ہم ظاہر ہے وہ ہم معرفت میں لیک کر جائیں گے, ہم کہیں نہ کہیں پھر ہم. بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی بہت نہیں آگے جا پا رہا تو وہ نہیں, ٹھیک ہے, جو جتنی پہچان رکھتا ہے یقیناً وہ اس حوالے سے بھی امام تک اپنے آپ کو انشاءاللہ پہنچ سکتا ہے. کہ اس کی بھی ایسپیکٹس ہم بیان انشاءاللہ کریں گے, لیکن توقعات جو ہمیشہ پروپورشنل ہونی چاہیے. بالکل صحیح, توقعات پروپورشنل ہونی چاہیے. تو جیسے آپ نے بیان کیا کہ یہ جو حقیقتیں ہیں, لیکن سٹیپ نمبر 1 تو یہ ہوا کہ بھئی آپ نے عقائد جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح آپ سمجھیں, لیکن اس کے علاوہ احادیث میں جیسے الکافی میں ایک پوری کتاب ہے باب الحجہ, کتاب الحجہ, اس میں بہت حدیث ہیں. اس میں ایک حدیث جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی امام اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, تو ان کا جواب تھا لساقت الارض باہلھا, یا مختلف ہیں, ایک جگہ لساقت الارض, مطلب اگر کسی بھی ایک وقت میں امام نہیں ہوگا تو مطلب زمین جو ہے وہ پورے اہلہا, مطلب جو بھی اس کے اوپر مخلوق ہے اس کو اندر لے لے گی, مطلب رہ ہی نہیں پائے گی دنیا. تو اس سے پھر ہمیں وہ جو جیسا آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ قلب ہے, یا دوسری اصطلاح میں قطب عالم امکان ہے, تو اس سے پھر ہمیں اس کا جو تکوینی ایسپیکٹ ہے, مطلب نیچرل ایسپیکٹ ہے. تکوینی ایسپیکٹ مطلب کہ ناٹ کہ بھئی خدا نے کہا ہے امام کی اطاعت کرو, ٹھیک ہے, وہ ایک طرح سے اصطلاح میں کہتے ہیں تشریح ہے کہ بھئی شریعت ہے, خدا کی طرف سے ایک حکم آیا کہ اس کی اطاعت کرو. ایک چیز ہوتی ہے کہ جس طرح خدا نے اس نظام کو بنائے, مثلا جس طرح سے سورج کا ایک اپنا رول ہے نظام میں, یا دنیا کا اپنا, ارتھ کا اپنا ایک رول ہے, چاند کا اپنا ایک رول ہے,
اسی طرح مطلب ان دیز ٹرمز کے ایک ریالٹی میں ایک امام کی ایک حقیقت ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ اگر وہ نہ ہو تو سب ختم ہو جائے. ہاں ایکچولی اس پورے یعنی پورا جو سسٹم ہے ہمارے لیے تو فی الحال ظاہری طور پر جیمس ویب جو بھی اس طرح جتنی بھی ہم لے کے اسکرین شاٹس دیکھتے ہیں کہ جی گلیکسی یہاں گلیکسی وہاں اتنی گلیکسی اور اتنے ملین ایئرز اور یہ سب میٹر ہے. ظاہر ہے یہ تو سب میٹر ہے کیونکہ ہم مادی آنکھ سے اس کو دیکھ رہے ہیں. جو دوسرا اسپیکٹ ہے کائنات کا وہ الگ عالم ہے ملکوت اور جبروت اور لاہوت, تو وہ ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ. لیکن یہ جو میٹر ہے یہ میٹر یعنی اس پورے سسٹم کے اندر جو اللہ کا ہے, امام کا وجود اس سسٹم کے اندر بھی ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو یہ سب کولیپس یعنی پھر ختم ہو جائے گا. یہ جو ہے نا یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے اور اسٹرانگ کریں. دیکھیں ان کانسیپٹس کو سمجھنے کے لیے جہاں تک حقیر کی سمجھ ہے یہ اس طرف پوائنٹ کرتا ہے کہ جیسے کبھی کبھار ہماری اپنے برادران میں مومنین میں ایک اوپینین ہوتا ہے کہ مثلا عقلی سائنسز جو ہیں جو ریشنل سائنسز ہیں ان سے تھوڑا مطلب اختلاف رکھتے ہیں کہ نہیں یہ نہ کرو. اور اس میں بھی آئی تھنک مسکنسیپشن ہے کہ یہ سمجھ رہا ہو کہ بھئی فرض کریں جیسے فلسفہ یا منطق یا کہ اس کے اندر سے انہوں نے اپنی ایک تھیوری نکالی, حالانکہ جو مین ایک طرح سے رول ہے اس کا فلسفہ اسلامی کا وہ یہ ہے کہ بھئی جو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا, جو امام صادق نے کتاب الحجہ میں فرمایا, جو قرآن میں خدا سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, ان کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ سمجھنے کے لیے جو ہے وہ جو تکوینی اسپیکٹ ہیں, نیچرل اسپیکٹس ہیں, وجود ہے, ایگزسٹنس ہے, مطلب کون سمجھائے گا ہمیں یہ؟ تو ان کانسیپٹس کو سمجھنے کے لیے ایک لینگویج ہے فلسفہ. اب کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہمارے اپنے دوستان میں سے برادران میں سے کہتے ہیں نہیں یہ تو کفریات ہیں. بھئی یہ تھوڑی کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ جس طرح قرآن پہ ایمان لائیں اس طرح نعوذ باللہ فلسفہ اسلامی پہ ایمان لائیں, لیکن اٹس اے ٹول دیٹ ہیلپس یو, مطلب آپ کو مدد کرتا ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے. تو یہ ایک اسپیکٹ ہے کہ دیکھیں ایک تو بالکل آپ جیسے آپ کلام اسلامی کہتے ہیں کہ ایک بیسک تھیولوجی حدیث روایات ہیں, بہرحال اس میں نارمل عقلی بھی بات ہے. تھیولوجی تو مطلب وہی عقلی سائنس, مطلب جو آپ کے عقائد جیسے آپ کہہ لیں اصول الدین, اس سے ایک گہرا لیول ہے شاید جو فلسفی والا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ ڈیپر سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ساری سمجھ کی باتیں ہیں. اس کے علاوہ پھر حدیث کے ہمارے ماشاءاللہ کتنی احادیث ہیں, ان کو سمجھنے کے بھی کبھی کبھار جو ہے یہ جو ریشنل سائنسز ہیں وہ ایز اے ٹول آپ استعمال کریں کہ ان کو سمجھنے کے لیے. سو دس از بیسکلی اسٹیپ نمبر 1. دیکھیں ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ تخصصی طور پہ جو ہے اس کے اندر وارد ہو. لیکن اب جیسے ماشاءاللہ آپ حوزے میں بہت سالوں سے ادھر ہیں, اب مجھ جیسا تو نہیں کمپیئر کر سکتا کہ بھائی جتنا ان کا علم ہے اتنا میرا بھی ہو, کیونکہ میں نے آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا علم زیادہ ہے. بالکل زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور لوگوں کی بھی ماشاءاللہ معرفت ہے, علم نہیں ہے ان کی معرفت ہے کہ وہ ان کو نظر آتا ہے. کثرہ نفسی سے جو ہے وہ ہمارے دوست کام لے رہے ہیں, اور جو ہے وہ میں کثرہ نفسی جو ہے وہ بالکل نہیں کرتا. میں جو ہوتا ہے وہی بولتا ہوں ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہرحال ہم تو فیض حاصل کرتے رہتے ہیں چھپے ہوئے سورجوں سے, جیسے امام کے وجود سے بھی تو انسان فیض حاصل کر ہی رہا ہے نا. بالکل ایسے انشاءاللہ. تو یہ ایک اور اسپیکٹ ہے کہ فیض الہی جو ہے وہ اگر ہم تک پہنچتا ہے تو صرف اور صرف خلیفۃ اللہ حجت اللہ کے ذریعے سے پہنچ سکتا. یہ خود کہ یہ ہم حدیث اور روایات اور خاص طور پہ دعائے نطبہ جیسے ہے اس کے اندر بھی ایسے فریزز ہیں کہ وہ کہاں ہیں, وہ جو خداوند متعال کا فیض ہے, اور زیارتیں بھی ہیں. یقیناً آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ جو اسپیکٹس ہیں میرے خیال میں اس لیے تاکید بھی کی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان زیارتوں کو پڑھا کریں, خاص طور پہ امام. میں اکثر لڑکے جو میرے سے جب بھی کوئی یوتھ یا کوئی بھی سوال پوچھتا ہے پریکٹیکل اسپیکٹس کہ مثلا ہم کیسے امام کو محسوس کریں, یا اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مثلا آپ کیسے ہو گیا, مطلب لائک امام کے بارے میں اتنا
امام کے بارے میں پہلی تو سیدھی سی بات ہے کہ میری کوئی ایفرٹ نہیں ہے، امام کا اپنا لطف اور کرم ہے، وہ مطلب انہوں نے نگاہ کرم کی ہے اور اس کرم نے جو ہے وہ کہ ہم امام پر گفتگو کر رہے ہیں. وہ جو چیز انسان کو لے کر آتی ہے، یعنی انسان کی صبح کی ابتدا میں اپنے امام کے لیے، وہ میں تو اپنی جو زندگی میں کنٹینیو رکھا وہ دعا عہد ہے. یعنی کہ میں ہر روز ایک عہد کروں، ہر روز ایک بیعت کروں، ہر روز یہ کہوں کہ اللہم ارنا الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ، یہ کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یعنی میں بولتا رہوں، میں اس کو کروں، کیونکہ جب تک دیکھیں انسان جو ہے وہ ریپیٹیشن بھی چاہتا ہے، انسان تکرار بھی چاہتا ہے. آپ گھر کے اندر بچے کو کوئی چیز ایک دفعہ بھول جائے گا، دوسرا بھول جائے گا، مطلب وہ یوز ٹو ہے کہ اس کو ریپیٹ بولا جائے. انسان کا نفس بھی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی، وہ بھی تکرار چاہتا ہے. میرے خیال میں جو میں اپنی ذات میں بھی خدا نے توفیق دی ہے اور کہ کم از کم ہم اپنے آپ کو مقید کریں اس بات، یعنی کہ اپنے لیے چیز کو ہر حالت میں رکھیں. بالکل ہم ہر حالت میں ہو، چاہے سفر میں ہوں، چاہے جیسے بڑے بڑے علماء ہوں کہ ہم سیرت جب دیکھتے ہیں بہت سارے کام، آیت اللہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقاموں کی یاد آ گئی ان کے بارے میں کہ مثلا کچھ چیزیں ان کی سفر میں بھی نہیں رکتی تھی. مثلا ایک نماز شب، تہجد کی نماز، دوسرا ان کا قلم نہیں رکتا تھا. یعنی وہ اتنے تھے اور اس لیے انہوں نے اتنا لکھ دیا کہ ہم پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں مطلب اپنی لائف کے اندر. یہ کچھ چیزیں آپ کرنی پڑیں گی، لائک مطلب اسٹارٹ یور ڈے ود آفٹر فجر دعا عہد، یعنی اللہ کو یاد کرو، اس کے بعد اللہ کے ولی کو یاد کرو، حجت کو. یہ ایک ایسا پریکٹیکل اسپیکٹ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پھر صدقہ دینا. دیکھیں یہ وہ والی بات ہے، یہ معرفت بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی انکریز ہوگی. بالکل ایسا ہی. اور پھر امام خود نگاہ کرم کریں، آپ کے اوپر دروازوں کو کھولیں اور پھر آپ ظاہر ان چیزوں کو بالکل ایسا ہی. اب یہ جو ہے ہم یہ ساری باتیں جو بہرحال آپ نے بتائیں اور اب اس کو آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنا ٹائم انویسٹ کریں ساری، پھر اس کے بعد ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جو سوال میں واپس جو پہلا تھا آپ سے کہ محسوس کیسے کریں. پھر یہ وہی ہے کہ یہ سب کریں گے تو پھر ہمیں ہمارے وجود میں ایک احساس پیدا ہوگا. احساس روحی ہے، یعنی جو اگر آپ ہو سکتا ہے نا ایک آدمی گرمی محسوس کر رہا ہے، ایک آدمی اسی ٹائم پہ سردی میں محسوس کر رہا ہے شاید، لیکن باڈی ڈیفینیٹلی از گیونگ سگنل ٹو برین اینڈ برین از کنیکٹیڈ ٹو سول اینڈ سول، اور وہ دونوں آپس کے اندر ایک دوسرے عالم میں جو بھی بہرحال ان کا کنیکشن ہے، فی الحال اس پہ تو بحث نہیں، لیکن وہ جو فیل کرتا ہے وہ یہ ڈیٹا ہے. ایکچولی ڈیٹا از گوئنگ ان سائڈ. ایکچولی امام کا کیا ڈیٹا ہے میرے اور آپ کے پاس، یا ہم اس ڈیٹا کو کیسے بہتر کریں، یا وہ ڈیٹا کیسے بغیر کسی وائرس کے ہم اس کو انسرٹ کریں. آپ بالکل. میں تھوڑا سا ایک بریفلی سمرائز کرتا ہوں، آگے بڑھوں کہ کبھی کبھار کیونکہ جس طرح ہم تو ایک فری فلو میں گفتگو کر رہے ہیں، کبھی کبھار جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تو ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو اسٹڈینگ ایسپیکٹ ہے کہ آپ کے پاس برہان ہو، دلیل ہو، وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایک مسکنسیپشن یہ ہے، غلط ہے میرے خیال سے، کہ ہم جو ہے سمجھتے ہیں مجلس پہ اکتفا کرتے ہیں. مجلس کی اپنی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روایتیں ہیں، خود لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں، لیکن اگر میرا صرف سورس آف نالج جو ہے مجلس وہ کافی نہیں ہوگا عام آدمی کے لیے بھی، صرف اس کے لیے نہیں جو مطلب حوزے میں آیا ہے یا تخصصی طور پہ پڑھنا چاہے، عام آدمی کے لیے بھی. تو دیٹس اسٹیپ نمبر 1. اس کے علاوہ جس طرف آپ آئے کہ بھائی عادتوں میں کہ کیا کروں، کس طرح کروں، اور وہ جو فیلنگ والی چیز ہے اس کی وجہ سے مثال دیتے ہیں کہ ابھی اگر میں جیسے کہیں پہ اگزامپل استعمال ہوئی کہ بالکل اندھیرا ہے اور فرض کریں ایک بڑا سا کمرہ ہے یا بڑا سا ہال ہے یا بڑا سا میدان ہے یا جو بھی ہے، اور میرے پاس جو ٹارچ ہے اس سے مجھے صرف چند میٹر نظر آ رہے ہیں. اب میں یہ کہوں کہ بھائی میں کیسے ادھر سے نکلوں گا، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے اس کے آگے. لیکن جب آپ ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں تو
وہ لائٹ بھی بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو محسوس کرنے کی بات کریں, الحمدللہ آپ ہم سے کافی قدم آگے ہیں, اس لیے آپ نے شاید کر لیا, لیکن ہمیں بھی یہ یقین ہونا چاہیے علماء سے, اساتذہ سے سن کے کہ نہیں, ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ امام خود کرم کرتے ہیں. اور یہ ڈیفینیٹلی مطلب ضروری نہیں ہے کہ میں بھی جو ہے وہ مولانا نصرت بخاری بنوں جب میں فیل کرنا شروع کروں گا. اور ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات, تو یہ جو نفحات ہیں, جو اسپرچول بریزز ہیں, یہ خدا خود ایک نعمت کے طور پہ بھی دیتا ہے کہ دیکھو اگر صحیح طرح چلتے رہنا تو یہ جو ابھی تمہارے پاس فرض کریں مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے یا فیلنگ چند مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے, یو کین میک دس مور پرماننٹ. مطلب یہ زیادہ ہو سکتی ہیں اور اس کے فریکوینسی زیادہ ہو سکتی ہے. میں یہی آپ کو میرے بعد استاد فاطمیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بات, ان کے بیٹے نے اس کو کوٹ کیا. وہ ظاہر ہے آپ دیکھیں وہ کیسی پرسنالٹی تھی, اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں مرکز مبارک ہے. وہ ان کا بیٹے ان کے کوٹ کر رہے تھے کہ میں ان کے فادر سے کہ انہوں نے آیت اللہ نخوتکی اصفہانی غالباً جو مشہد مقدس میں دفن ہے, وہ ان کے ہم حجرئی تھے کسی زمانے میں, یعنی روم میٹ تھے. تو وہ انہوں نے کہا تھا بابا سے آیت اللہ نخوتکی اصفہانی مطلب کہاں, آپ کہتے ہیں کہاں پہنچے, یعنی مطلب کیا ان کا لیول تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ بابا نے کہا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ نسیم, یہ جو اسپرچول آتی ہیں, کہا کہ وہ جو نور حاصل ہوتا تھا, نور ایکچولی یہ ڈیفینیٹلی, یہ پھر ہم کہیں اور چلے جائیں گے, لیکن میں بس شارٹ سا کہ بات کو آپ کی اور مور اس کو کرنے کے لیے, یہ جو نور حاصل ہوتا تھا ان کو کسی بھی چیز سے, وہ نور کو جانے نہیں دیتے تھے. یعنی وہ نور کو اپنے وجود میں رکھتے رہے تو وہ ایک ایسا مقام آ گیا. تو وہ آگے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو نور حاصل ہوتا ہے. یعنی ہم سب ماہ مبارک رمضان ہے, روزے رکھتے ہیں آپ, عبادت کرتے ہیں آپ, شب قدر میں آپ قرآن سر پہ بکا یا اللہ, یعنی ایوری گڈ تھنگ, چاہے وہ عبادت ہو, چاہے وہ کار خیر ہو, چاہے وہ اچھا مشورہ ہو, چاہے وہ مسکراہٹ ہو, کوئی بھی ہو, صدقہ دیا ہو, ایک نور ہے جو آپ کے وجود میں آ رہا ہے. بٹ کیا میں اس کو سنبھال رکھ پاؤں گا یا نہیں؟ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آتا تو ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, خدا نخواستہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں, آیا, مل گیا, لطف الہی پروردگار نے کرم کیا, لیکن پھر میں نے اس کو اپنے ہی کوتاہی, غلطی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, دنیا سے محبت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, بہانہ کنال, وہ جو چلا گیا وہ. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو اسپرچول اسپیکٹ ہو, یہ جو احساس, جیسے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ فرماتے ہیں نا کہ جب دل تمہارا نرم ہو, یعنی وہی ہے سافٹنس, یو فیل سم تھنگ ان سائڈ, تو لطیف نقطے تلاش کرو, یعنی باریکیوں پہ جاؤ. یعنی آپ دعائے کو محل سن رہے ہیں, آپ مطلب کوئی دعا پڑھ رہے ہیں, یا مثلا آپ کبھی ہوتا ہے نماز ہے, یعنی آپ لائک آپ کا دل تضرع گریا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ٹائم وہ گیٹ آپ کے لیے اوپن ہوا ہے, وہ ہوائیں آ رہی ہیں روحانی, تو اس لیے پھر اس کو کیش کرو, ڈونٹ لوز اٹ. خدا کا اقبال, دل کا اقبال ہے, خدا کی طرف ادبار نہیں ہے, اعتبار, ہاں وہ اوپن ہو رہا ہے ظاہر کو, تو اس کو سنبھالو, کیپ دا سیف. تو یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ آتی ہیں, یہ اسپرچول چیزیں آتی ہیں, اور تب ہم محسوس اور احساسات کو اور اپنے لیے کلیئر کر سکتے. اتفاق سے اسی حدیث میں جو نفاحت والی ہے, اس کی اگلی لائن الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها, مطلب امام علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب آئیں نا یہ تو ان کو سنبھالنا, ولا تعرضوا عنها, ان سے پلٹ نہ جانا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سمجھ آئی ہے کہ جتنی وہ معرفت بڑھتی رہے گی اتنا اس کی پاسبلٹی بھی بڑھتی رہے گی, کیونکہ انسان کا جو دین ہے یا دنیا ہے, سب کچھ جو اس کا دار و مدار اس کے عقل پہ ہے, کانشیسلی. اب جیسے مختلف چیزیں پریکٹیکل ایسپیکٹ میں, جیسے آپ نے بھی فرمایا, آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اپنی کتاب ہے امام زمانہ کے بارے میں, اس میں فرماتے ہیں کہ ایک سب سے بہترین طریقہ جس طرح سے میں امام کی معرفت حاصل کر سکتا ہوں. دیکھیں اصل بنیادی ہمارا سوال یہی ہے,
وہ یہ ہے کہ امام سے جو منقول زیارتیں ہیں یا ان سے جو منسوب زیارتیں ہیں، دعائیں، ایک کی آپ نے اگزامپل دی دعائے عہد، یا فرض کریں کہ آپ مفاتیح الجنان میں دیکھیں تو اس کا ایک تھوڑا سا شارٹر ورژن جو ہے ایک زیارت ہے نماز صبح، فجر کی نماز کے بعد ایک زیارت ہے امام کی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں دعائے ندبہ کا آپ نے ذکر کیا، یا آپ دیکھیں زیارت آل یاسین ہے. اور ان کو صرف پڑھے نہیں، ایک ہی اور بہت نقطہ ضروری ہے، اس کی بھی بنیاد وہی ہے کہ ہمارا دار و مدار جب عقل پہ ہے، سوچنے پہ ہے، تفکر پہ ہے، تدبر پہ ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن ہم نے ان کو دی اتنی بڑی نعمت، اس پہ تدبر نہیں کرتے یہ؟ تو انسان کے اندر جو اندر سے چینج آئے گا وہ صرف اور صرف اس سے پروپورشن ہوگا کہ اس نے کتنی تفکر کی، کتنی اپنی عقل کو لڑائی. اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت ہی سطحی لیول پہ میرا دین ہوگا، چاہے وہ میری نماز ہو جو میں ایکسپیرینس کرتا ہوں، چاہے وہ میرا روزہ ہو، چاہے وہ میرا قرآن سے تعلق ہو، چاہے خدا سے تعلق ہو، چاہے رسول سے ہو، چاہے امام سے ہو، چاہے آخری امام سے ہو. یہ بہت ہی سطحی لیول پہ ہوگا کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کبھی اس کو ایبزارب نہیں کیا، میں نے اسے ہضم نہیں کیا. اب میں فرض کریں 2 لوگ دعائے عہد پڑھ رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ روز پڑھ رہے ہیں، فرض کریں میں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کو کیوں اس کا اثر نظر آ رہا ہے، مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ میں بس پڑھ رہا ہوں. قرآن میں بھی یہی ہے، حدیث میں بھی یہی ہے، نماز میں بھی یہی ہے. نماز دیکھیں نا، خود قرآن میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ ہر فحشا، ہر منکر، ہر غلط چیز سے. میں تو بھائی کل بھی میں نے 5 وقت پڑھی ہے الحمدللہ، پرسوں بھی پڑھی تھی، لیکن کیوں میری کوتاہیاں جو وہی ہے ایکچولی وہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہیو ٹو انکریز تھنگ، ہمیں سوچنا چاہیے. بالکل میں سوچوں کہ میں جب دنیاوی اسپیکٹ کو سوچتا مستحب نہیں ہے، واجب ہے، واجب ہے سوچنا، اس اصطلاح میں کہیں ہاں کہ میں تفکر فکر تو کروں جیسے میں باقی کرتا ہوں. مثلا میں بزنس کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میں سال میں 6 مہینے میں یہاں تھا تو باقی میں کام، میری سیلز کدھر ہے، میری مارکیٹنگ کدھر ہے، میرا بزنس کدھر ہے، یا مطلب فلانی چیز کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں نے یہ حاصل کیا تو مجھے اب یہ حاصل کرنا چاہیے، فون میں نے یہ لے لیا تھا مجھے نیکسٹ وہ فون ہے. تب انسان ہے، ظاہر چیزیں اس کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں امام سے میرا رابطہ کیسا تھا، پہلے سال پہلے کیسا تھا، ابھی کیسا ہے. ہر سال میں ایک ایسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہوں کہ جو اوپن ہوتی ہے، جو ماہ محرم میں درسگاہ دانشگاہ امام حسین علیہ السلام امام حسین کی یونیورسٹی اوپن ہوتی ہے اور ہر کسی کو داخلہ دے دیتی ہے بغیر شرائط کی. تو میں جب انٹر ہوتا ہوں تو کیا ہوں اور ایگزٹ ہو رہا ہوں تو کیا ہوں. یہ میرے خیال میں جب تک میں اس پر تھوڑا تفکر فکر نہیں کروں گا تب پھر میں کوشش بھی نہیں کروں گا. جب میں سوچ ہی نہیں رہا تو آپ کے لیے بات ہے کہ وہی ریٹرن آن انویسٹمنٹ تو تبھی ہے کہ جب آپ کچھ انویسٹمنٹ کریں تو پھر آپ دیکھیں 6 مہینے میں میری معرفت کہاں پہنچی. اور یہ بھی 2 اسٹیپ پروسیس ہے. ایک چیز تو جیسے محاسبہ ہو گیا، رائٹ، کہ میں دیکھوں کہ بھائی میں کہاں تھا، کہاں پہنچا، کدھر ہوں، آگے بڑھا، پیچھے گیا، یہ تو محاسبہ ہو گیا. لیکن پھر انسان کو یہ بھی پتہ ہو، جیسے بزنس میں ہو گیا، جاب میں ہو گیا، پڑھائی میں ہو گیا. اگر مجھے پتہ ہے کہ بھائی اس سیمسٹر میں نے صحیح طرح نہیں پڑھائی کی، ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا، میں نے محاسبہ کیا، لیکن میری اسٹڈینگ ہیبٹس کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. مجھے پتہ ہی نہیں کس طرح پڑھائی کرنی ہے، کس طرح سے صحیح ہوتی ہے، کس طرح سے بزنس چلانا ہے، جس بھی ایسپیکٹ میں آپ لے لیں. تو اب میں نے محاسبہ تو کر لیا کہ میرا امام سے کیا کنیکشن، اچھا نہیں بنا وہ، یا لیکن اس کو امپروو کیسے کرنا ہے، اس کے اندر تفکر. ایک تفکر تو مطلب محاسبہ کہہ لیں آپ، لیکن جو اصل تفکر ہے وہ اس کے اندر ہے کہ اچھا یہ اب ٹھیک ہے سچویشن یہ ہے میری، لیکن اس کو اب میں امپروو کیسے کروں. تو اب جیسے میں دعائے عہد پڑھوں، اب مولانا نے مجھ سے کہا 40 دن دعائے عہد پڑھو، امام زمانہ کی زیارت ہو جائے گی. اب ماشاءاللہ پوری قوم لگی ہوئی ہے 40 دن، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیوں نہیں ہو رہی وہ زیارت؟ یہ سوال ہے. یہ وہی، اور یہ اس کا جو شاید نقطہ ہے وہ اسی میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کی آیت ہے کہ دیکھو نماز کے اندر وہ قوت ہے، اسی طرح دعا عہد کے اندر وہ قوت ہے، زیارت علی یاسین کے اندر وہ قوت ہے، وہ کیپیسٹی ہے، وہ پوٹینشل ہے. لیکن کیا تمہارے اندر، تم نے اپنے اندر ڈیولپ کی ہے کہ تم اس طرح سے استفادہ کر سکو، اس طرح سے اس سے بینیفٹ کر سکو؟ وہ بات بھی دیکھیں، بعد شرمندہ تو خود ہی ہو. میں اپنی بات کروں، یہ ہم جب ہر روز امام کو سلام بھی کر رہے ہیں، اور میں خود اپنی بات، میری توجہ کہاں ہے؟ بالکل ایسے ہی.
اٹس ویری امپورٹنٹ ایکچولی. بڑا چھوٹی سی بات ہے. کانشیسلی ایکشنز کریں. بالکل. آفٹر ایک ہر نماز کے بعد میں ایک سلام تو کرتا ہی ہوں. بالکل. لیکن میں کیسے کر رہا ہوں؟ جیسے تسبیح پڑھتا ہوں ویسے ہی تسبیح پڑھتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ 34 دفعہ کہہ دیا اللہ کا نام، لیکن سوچا بھی نہیں. اور کبھی کبھار غلط بات کا بھی سوچ رہا ہوں، کبھی کبھار فون چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہوں. یہ بالکل ایسی بات ہے. یہ بہت پریکٹیکل اسٹیپس ہیں. یعنی بعض اوقات واقعاً یہ ہم اپنی طرف ہی پہلا تذکر سب سے پہلے اپنے آپ ہی کو ہے کہ ہمارے پاس ڈیلی روٹین میں اتنے آپشنز ہیں کہ اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں. وہ مشہور واقعات ہیں بہت سارے. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ تھے جو پھنس گئے تھے کہیں سوال کی وجہ سے. وہ واقعہ تو پورا ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. انہوں نے توسل کیا مطلب ہم امام سے کہ انہوں نے 3 دن کا وقت مانگا اور وہ جو اس طرح گئے تو 3 دن کے بعد ان کو بہرحال وہ بڑا جنگل میں راز و نیاز کے بعد 3 دن بعد جو ہے وہ ان کو جواب ملا. تو امام تو کہا ویسے مولا آپ پہلے کیوں نہیں ہمارے مطلب ہمیں بتا دیا؟ کہا تم نے خود 3 دن کا وقت، تم اگر اسی وقت کہتے تو تمہیں اسی وقت بتا دیتے. بات وہی ہے کہ ہم خود جو ہے وہ، اور خاص طور پہ جو سچویشن ہے دنیا کی، دنیا کو جسٹس چاہیے، دنیا کو عدالت چاہیے. دنیا جو ہے وہ عدالت کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور یہ اٹس ناٹ ایزی، یہ آسان بھی نہیں ہے. یہ اتنا آسان یعنی بغیر محنت، بغیر مشقت، بغیر تکلیف کے نہیں پہنچ، یعنی یہ واقعاً آسان نہیں ہے. قرآن نے بار بار دہرایا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے اسٹرائیو کرنا ہے، جہاد ان بوتھ ایسپیکٹس. اسٹرگل جو ہے اسٹرگل کرنی ہے آپ نے. مطلب یہ تو اٹس بریڈ اینڈ بٹر آف آر دین. مطلب قرآن میں آپ دیکھیں تو مطلب دیز آر دا بیسک فاؤنڈیشن کہ یہ نہ کبھی ایکسپیکٹ کرنا کہ میں آرام سے بیٹھا رہوں اور مجھے جو ہے امام مل جائیں یا خدا کی نعمتیں مل جائیں، یا نعمتیں مطلب وہ ریوارڈز والی جو ہیں. اسی لیے ایکٹیو ہونا یعنی ہر اسپیکٹ سے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں اپنے اندر ان بہت سارے ایسی صلاحیتوں کو، ایسی ایبیلٹیز کو انہینس کریں، سیکھیں. یہ کہ جب تک آپ کوئی چیز پریکٹیکل اظہار، میں اپنے والدین سے کہوں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں یہ، لیکن والدین کہ تمہاری بات تو سنتے نہیں ہو تم. جی تم کوئی میرا تو کچھ کر بھی نہیں رہو. اچھا میں آگے کہوں کہ بس اب اپنی محبت کا اظہار کروں تو سم ہاؤ اٹس ناٹ کہ ہم میٹیریلسٹک چیز ہے. مطلب میں کہوں کہ مولانا صاحب آپ بولیں بھائی باتیں ہی کرتے ہیں، کچھ پیش بھی کیا کریں، کچھ گفٹ بھی دیا کریں، کچھ ہدیہ بھی دیا کریں، کیونکہ ویسے بھی تحفہ دینا وہ جو ہوتا ہے وہ محبت پیدا کرتا ہے. یعنی میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو پیش کرتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ ہر طرف یہی ہے کہ مطلب میں اپنے بچوں سے بھی کہوں تو بچہ بھی بہرحال جب میں یہ تقاضا کروں کہ وہ کچھ پریکٹیکل کرے تو دے آر آلسو ویٹنگ سم تھنگ میں پریکٹیکل اس کو پیش کروں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں امام آپ سے محبت کرتا ہوں، کہ مثلا میں مولا آپ کے لیے، اور پھر ہم بعض زیارتوں میں پڑھتے بھی ہیں روحی مالی نفسی والدی لقل فدا، مطلب سب میرے آپ پر فدا، میری جان، میرا مال، میری اولاد. مطلب کیسے، مطلب یہ محبت کیسی محبت ہے کہ میں اپنی زندگی میں مگن ہوں. اسے امام یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ نہ وہ ایکسیپٹ، نہ وہ چاہتے ہیں کہ مثلا آپ مجھے یاد کرو بیٹھے رہو، مجھے یاد کرو کام نہیں کرو. نہ، ایسا بالکل نہیں ہے. جو امام کے لیے کام کرتے تھے اپنے دوروں میں وہ اپنے دوروں کے بہترین لوگ تھے. بھئی آپ اس میں دعا میں جو پڑھتے ہیں نصرتی معدۃ لکم، کہ میری جو نصرت ہے یا میرا جو نصرت ہے وہ آمادہ ہے آپ کے لیے. الحمدللہ. نصرت عطا فرما، یہ دعائیں پڑھتے تھے نا جب ہم نئے آئے تھے. تو یہاں مسجدوں میں، ہمیں تو فارسی نہیں تھی تو کہتے تھے نصرت عطا فرما. تو میں نے کہا یار نصرت مل تو گیا ان کو. 70 سال سے دعا کر رہے تھے، مل گیا، ابھی بھی اسی دعا پہ لگے ہوئے. نصرت عطا فرما. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ کرنے ہی سے کہ دعائیں ہیں یا زیارتیں ہیں ایک ایسپیکٹ وہ ہے، لیکن اس کو سوچ کے سمجھ کے توجہ کے ساتھ ایک ہی اور ایسپیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے وہ پڑھنے کا دلیل براہین، پھر یہ مختلف چیزیں. ایک اور جو مجھے لگتا ہے کافی ایک آبویس سی چیز ہونی چاہیے ہمارے لیے. اب دیکھیں فرض کریں میں آپ سے جو ہے ہر 6 مہینے میں ملوں اور بس مجھے پتہ ہے آپ کا نام پتہ ہے اور ملتا ہوں، لیکن کبھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا نہیں کہ مجھے مطلب
پتہ چلے کہ آپ کیسے سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں. یا فرض کریں صرف آپ بولتے رہے, میں نے کچھ نہیں بولا, تو کبھی بھی ہماری ریلیشن شپ جو ہے نا بلڈ نہیں ہوگی. ایک نیچرل سی چیز ہے. مطلب اب دیکھیں آپ کی گلی میں جو ہے مطلب 50 گھر ہیں, آپ صرف 2 لوگوں سے کیوں آپ کی جو ہے قربت ہے یا آپ کی ان کے لیے محبت ہے؟ کیونکہ ملتے ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اب میں امام سے محبت تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں نے کبھی وقت نہیں نکالا امام کے لیے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں میں تو دعائیت روز پڑھتا ہوں, لیکن دعائیت جس طرح سے اگر میری طرح پڑھتے ہیں تو وہ تو اس طرح سے نا کہ آپ کا ہمسایہ ادھر ہے, آپ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, شیشے آپ کے بند ہیں, اور اس کو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک کہتے ہوئے, بھائی اس تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی, کیونکہ آپ چاہ ہی نہیں رہے تھے اس تک آواز پہنچانا. آپ کی اپنی توجہ ہے ہی نہیں. تو میں ٹائم لگاؤں, مطلب جس طرح اور لوگوں کے ساتھ کبھی بات کیا میں نے کبھی, اور ضروری نہیں ہے کہ میں مطلب ان سے کچھ مانگوں, ہمیشہ درد دل بھی کر سکتا ہوں. اگر مجھے وہ والی ساری چیزیں سمجھ آ گئیں کہ وہ ایک نیچرل ان کے ایگزسٹنس کا کیا ریالٹی ہے, کیا حقیقت ہے ان کے وجود کی, پھر مجھے سمجھ آ گیا ان کی دلیل کیا ہے, ان کا برہان کیا ہے, پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ احادیث میں کیا لکھا ہے کہ یہ نہ ہوتے تو سب زمین جو ہے وہ گھل جاتی, اور یہ نہ ہوتا. اب مجھے کم سے کم میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ امام آپ کے یہ مسلمان ہیں, آپ کے مومنین ہیں جن کو مارا جا رہا ہے, جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور میں بھی آپ سے درد دل کرنا چاہتا ہوں. یا میری اپنی پرسنل زندگی میں مثلا میں بہت عرصے سے چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے قریب ہوں. یہ خود درد دل میں نے کبھی امام سے کیا ہے کہ امام کہاں ہیں. نہیں, یہ پریکٹیکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو. میں خود بہرحال انسان اپنی بات تجربہ تو بتا سکتا ہے کہ فرام اسٹارٹ ہو جائے کہ مینی ہیو ڈفرینٹ بلیو, ہر کسی کے اپنے ہیں. مسجد تو خدا کا گھر ہے, اور اگر آپ کہیں بھی دنیا میں مسجد ہو اللہ کا گھر ہے, لیکن کچھ مسجدیں منسوب ہو جاتی ہیں, ظاہر ہے کسی نہ کسی وجہ سے فیمس ہو جاتی ہیں. مسجد کوفہ ہے, اس کا اپنا ایکسپیکٹ ہے. مسجد سہلا ہے, انبیاء کے مقامات ہیں, ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس کا ایک اسپیکٹ جو ہے وہ خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے, ظاہر ہے. اور خود یہاں پر جو مسجد کم کے اندر جو مسجد جمکران ہے, مسجد ہے لیکن اس کا گنبد, اس کا مینار, اس کا کلر, اس کو دیکھتے ہی انسان جو ہے وہ منسوب ہے امام سے. منسوب ہے امام. تو میں نے پریکٹیکلی اس کو کیا کہ جا کے, اور مطلب ظاہر ہے امام تو ہر جگہ ہے, مطلب اگر ہم اس اسپیکٹ سے کہیں تو آپ کہیں پہ بھی امام سے بات کر سکتے ہیں, اور وجود ہے, کائنات اسی کے گرد گھوم رہی ہے. لیکن بہرحال ہو کہ میں تو کہیں اٹھ کے جاؤں, میں تو کچھ جا کے خاص جگہ پر, نماز تو میں نے اللہ ہی کی پڑھنی ہے, سجدہ بھی خدائی کو کرنا ہے, دعا بھی. لیکن یہ کہ ہاں ایک چیز ہے کہ میں وہاں یہ اپنے آپ کو کہ امام سے کہوں, اور میرا پریکٹیکل ہے, تجربہ ہے لاسٹ مینی ایئرس کے. میں پہلے اس زمانے میں تو شاید صرف سردیاں ہوتی تھی تو صرف میں باہر کا چکر ہی لگا لیتا تھا نا, تو تھنگ سالوڈ. یعنی جو میں اپنی پرسنل کرتا تھا, ظاہر ہے جتنی انسان کی معرفت ہوتی ہے انسان اتنی ہی کرتا ہے. انسان جیسے چھوٹا بچہ ہے, اس کو آپ بے شک بہت بڑے اسٹور میں لے جائیں, شاپ میں لے جائیں, گاڑیوں کی دکانوں میں لے جائیں, بٹ وہ اٹھائے گا وہی جو ڈنکی ہے, چھوٹی سی کار ہے, کیونکہ اس کے لیے وہی سب کچھ ہے. یہ میں اپنی کم علمی, کم معرفت یہی ہے کہ میں اپنی چیز جو مجھے لگتا ہے, لیکن ادھر سے تو دینے کو عطا جو ہے وہ بہت کچھ ہے کہ جو آپ مانگیں. لیکن بات یہی ہے کہ یو ہیو ٹو گو, یو ہیو ٹو ٹاک, یو ہیو ٹو فائنڈ ٹائم, اور آپ کچھ کریں, کچھ آپ ایسا کریں کہ مطلب یہ ایک ریا نہیں ہے, ریا کاری نہیں ہے کہ آپ دکھا رہے ہیں, نہیں, اس میں محبت کا اظہار ہے, مجھے کرنا ہے. لوگ کرتے تھے. آپ اصحاب امیر المومنین کو دیکھیں, روزے جب امام کو زہر وہ پھیلنا شروع ہوا اور امام نے وصیت اور کہا کہ کیسے اصحاب تھے, جو جیسے امام حسن علیہ السلام سے ہے کہ وہ ایک صحابی تھے, دیکھا باہر, بولا کہ تم گئے نہیں ابھی تک, تو اس نے کہا میں کہاں جاؤں, یعنی میں امام کو چھوڑ کر کہاں جاؤں, میرے گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے کہ میں یہاں سے اٹھ سکوں. دس از واٹ دا کنیکشن از. ٹھیک ہے, امام کے صحابی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. امام حسین علیہ السلام کے صحابی, یعنی
وہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہم بیان بھی اس لیے کرتے ہیں, پڑھتے بھی اس لیے ہیں کہ ہم ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ہم ان جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا, لیکن ہم کہیں تو پہنچیں, کہیں تو کوشش کریں. اور غالباً جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا آپ کے ساتھ تو بیٹھے رہے, میرے خیال میں گفتگو چلتی رہے گی. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آپ اس کو اور مزید اگر سم اپ کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے, تاکہ ہم پھر انشاءاللہ پھر دوبارہ سے اس کو کسی اور ٹاپک یا کسی اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. تو صرف ایک سمری کے طور پہ پہلی چیز ہم نے یہ کہی کہ معرفت امام کی ضروری ہے. یہ معرفت ڈفرینٹ مراتب کی ہوتی ہے. ایک اس حد تک ہوتی ہے کسی کی کہ وہ امام کا نام جانتے ہیں, القاب جانتے ہیں, پیدائش اور غیبت صغریٰ کب ہوئی, کبریٰ کب ہوئی, ٹھیک ہے, ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. پھر ایک ہوتا ہے کہ نہیں, اس نے جا کے پڑھا ہے, برہان, دلیل, عقائد, کس طرح سے کیوں امام کی ضرورت, یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے ایکشنز میں آتے ہیں. مطلب جب میں دعائے عہد پڑھتا ہوں, اگر مجھے سمجھ نہیں آئے گا کہ امام کی کیا حقیقت ہے, تو میں اس طرح سے مضطر ہو ہی نہیں سکتا امام کے لیے, کیونکہ مجھے ان کی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی ہے فرض کریں, جب تک مجھے ان کی حقیقت نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کون ہے, ان کی حقیقت کیا ہے. تو ایک ایسپیکٹ یہ ہو گیا کہ ان سے جو ہے کنیکٹ ہونا, مطلب معرفت ہونا, کنیکٹ ہونا. پھر ہم نے کہا کہ ان کی دعائیں جو ہیں, زیارتیں جو ہیں, یہ ایک بہت ہی ایک ضروری طریقہ ہے, ایک امپورٹنٹ طریقہ ہے جس طرح سے ہم ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, لیکن توجہ کے ساتھ سمجھ کے. ان حدیثوں, ان زیارتوں میں یا دعاؤں میں خود امام کی معرفی ہو رہی ہے. مطلب خود یہ ایک وسیلہ بنتا ہے کہ میری معرفت خدا کی بڑھے. السلام علیکہ یا داعی اللہ و دیان دین و ربانی آیات وغیرہ وغیرہ, مطلب پورے زیارت علی یاسین میں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ پھر کچھ جو ہیں, ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ کہ ایک عام جو میری اور آپ کی ریلیشن شپ ہے, میری اور کسی اور کی ریلیشن شپ ہے, وہ کنورسیشن سے بنتی ہے, وہ بات چیت سے بنتی ہے, وہ ٹائم گزارنے سے بنتی ہے. تو جو آفیشیل رسمی چیزیں ہیں, دعائیں, یہ فلان ولان, ان کو اپنی جگہ پہ, لیکن ایک دل سے جو بات نکلتی ہے, امام سے میں بات کروں, امام کو سمجھوں. جب میں سمجھوں گا ان کی حقیقت کیا ہے, تو پھر اور دل سے نکلے گی کہ سب کچھ جو ہے یہ کنٹرول کرتے ہیں خدا کی طرف سے, یہ منصوب ہے, واسطہ فیض ہے. جی بہر رہ گیا, وقت بڑا تھا. انشاءاللہ دوبارہ ہم اس کو پوز کر کے دوبارہ اس کو ایکٹیو کریں گے, کیونکہ بہت سارے ایسے, خود جیسا کہ آپ نے زیارت علی یاسین کا ان کے جو فراز ہیں اس پہ گفتگو, کچھ دعائے نطبہ کے فراز اس پہ گفتگو ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ واسطہ فیض جاری رہے. یہ واسطہ ہے تو ہم بھی ہیں, آپ بھی فیض اپنا جاری رکھیں, آتے رہا کریں ہمارے پاس, اور ہم بھی آتے رہیں سبیل پوڈ کاسٹ پر. جی ناظرین, اور امید ہے کہ کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ نئے موضوع اور نئے انداز اور نئے گفتگو سے لے کر آئیں. خود یہ گفتگو کرنا, خود یہ 1 گھنٹہ امام کو یاد کرنا, یہ خود ان کا لطف و کرم ہے. یہ بھی ایک پریکٹیکل اسپیکٹ ہے, یہ بھی ایک محسوس اور احساس کرنے کا طریقہ ہے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ کہ 10 از طلب نہ دارم تقام دل برآیاد, یا جان رسد بے جانان یا جان از تن درآیاد. یعنی میں اپنی ڈیزائر کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہوں گا, تھکوں گا نہیں. یا تو یہ ہے کہ میں اپنی جان تک, یعنی جو میرا محبوب ہے اس تک پہنچ جاؤں, یا پھر یہ ہے کہ میری روح میرے بدن سے جدا ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم یا صاحب الزمان. اللہم عجل لولیک الفرج.